سلام على ساكن الكربلاء، سلام على زينة المرتضى، سلام عليك اضطراب الهدى، حسين يا حسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا الحق بالحق النبي المبين والرسول المصدق طه وياسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خداوند عالم کا ارشاد گرامی کہ جس میں معبود تمام کے تمام انسانوں سے اور گویا خصوصیت سے مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے. پھر اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جہاں سے چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے. اسی آیت کی کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یاد رکھو تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو. ہم سب زندگی گزار رہے ہیں اسی مقصد کے تحت کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. اگر آخرت کامیاب ہے تو یہ زندگی کامیاب ہے، اور اگر آخرت میں ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی تو گویا یہ زندگی ہماری بے سود ہے اور زندگی میں ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اس لیے کہ ہمارا مطمع نظر اس زندگی کو کامیاب بنانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطمع نظر آخرت کو کامیاب بنانا ہے جو ابدی حیات ہے، جس میں خداوند عالم نے وعدے کیے ہیں، وعید کیے ہیں، اور وہ وعدے اور وعید یہ ہیں کہ اگر تم نے بہترین عمل انجام دیا تو اس کی جزا ہے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ اور وہ اعمال انجام دیے جو رضائے رب کے خلاف ہو تو پھر اس کے سلسلے میں سزا ہے، اور سزا بھی ظاہر ہے کہ اس کے درجات ہیں کہ جس کے لیے خدا سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں تمام کے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. اب وہ ظاہر ہے کہ ہمارا ہر عمل بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم خدا کی رضا کو حاصل کر لیں. خدا کی رضا کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے عمل انجام دینا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ عمل ہمارا اپنی مرضی سے انجام دینے والا عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ عمل خدا کی مرضی سے انجام دینے والا عمل ہونا چاہیے کہ آیا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. خدا اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس انداز سے گزاریں کہ جس کے ذریعے سے مخلوقات کی خدمت ہو، تو یہی عین عبادت الہیہ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا دین وہ دین نہیں ہے کہ جس میں خدا کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا جائے یا دنیا کے لیے خدا کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، ہمارا مذہب اور ہمارا دین اور اسلام کا خاصہ ہی یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ کی عبادت ہے وہیں دوسری طرف مخلوقات خداوند عالم کی خدمت ہے. ان دونوں چیز کو ملا دینے کا نام ہی عبادت الہیہ ہے. نہ اللہ کی خوشنودی بغیر بندوں کی خدمت کے حاصل کی جا سکتی ہے، اور نہ اللہ کی خوشنودی بغیر عبادت کے حاصل کی جا سکتی ہے. لہٰذا دونوں راستوں پر چلنا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ خدا تو اتنا مہربان ہے کہ اس نے بسا اوقات بندوں کی حقوق کو اپنی عبادت پر مقدم کر دیا اور اپنی عبادت میں تخفیف کر دی. اور بات صرف انسانوں کی نہیں ہے، خدا نے تو تمام کے تمام مخلوقات کے حقوق کا لحاظ رکھا ہے، اور اس کے سلسلے میں یہاں تک ہے کہ حلال جانور تو حلال جانور ہے، حرام جانوروں کے حقوق تک رکھے گئے. اور یہاں تک ہے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہو اور اس میں یا تو آپ وضو کر سکتے ہو، یا سامنے اگر ایک ایسا نجیس جانور مثلا کتا ہے وہ پڑا ہوا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جاں بلب ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، اگر اس کو پانی نہیں ملا تو وہ مر جائے گا. اور ادھر آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ یا تو آپ وضو کر سکتے ہیں یا اس کی پیاس بجھا سکتے ہیں، اس کی جان بچا سکتے ہیں. تو اب یہاں پر شریعت کیا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے.
خدا نے یہ نہیں کہہ دیا کہ نہیں تم اس کو حرام جانور ہے تو مرنے دو اور مر جائے تم اپنا وضو کرو اور نماز پڑھو. نہیں، کیا کہنا اس کی رحیمیت کا، کیا کہنا اس کے رحم و کرم کا کہ اب یہ حکم شریعت یہ آ گیا کہ وضو کا بدل موجود ہے، کہ انسان وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کے ذریعے سے نماز پڑھ لے. لیکن ظاہر ہے کہ جان کا کوئی بدل نہیں موجود ہے. ایک مرتبہ اگر جن سے جان نکل جائے تو وہ انسان یا وہ مخلوق خداوند عالم مردہ ہو جایا کرتی ہے. لہٰذا یہاں چونکہ بدل موجود ہے، لہٰذا اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ پانی پلا دیجئے اس جانور کو تاکہ اس کی جان بچ جائے، اور آپ پانی کے نہ ہونے کی صورت میں وضو کے ذریعے سے اپنی نماز پڑھیے اور نماز کے ذریعے سے اپنے حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہوئے نظر آئیے. تو عزیزو، جو شریعت حلال جانوروں کا اتنا خیال رکھ رہی ہو، جو شریعت تمام مخلوقات خداوند عالم کا اتنا خیال رکھ رہی ہو، وہ شریعت انسانوں کے سلسلے میں کتنی محتاط ہوگی. آپ سوچیں کہ خدا نے انسانوں کے حقوق بیان کیے، اور جب حقوق بیان ہوئے تو سب کا حق برابر، بھائی کا بھی حق ہے، بہن کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے. اور پڑوسیوں کے لیے تو یہاں تک ہے کہ انسان پڑوسیوں کا خیال رکھے. کتنا کون ہے پڑوسی؟ بھائی پڑوسی کا مطلب کیا ہے کہ صرف جس کی دیوار ہماری دیوار سے ملی ہو، نہیں، 40 گھر 4 جانب، یعنی ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، ان چاروں طرف میں اگر آپ دیکھ لیں 4 جانب 40 گھر تک آپ کا پڑوسی شمار کیا جائے گا. یعنی اگر آپ حد کھینچے ہو تو 40 into 4 40 into 4 is equal to 160. 160 مکان ایسے ہیں کہ جو آپ کے پڑوسی شمار کیے جائیں گے. جب آپ کے پڑوسی شمار کیے جائیں گے تو پڑوسی کے حقوق کیا ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی انسان بھوکا رہ جائے اور وہ بھوکا سو جائے تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے اگر ہم شکم سیر ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں بے خبر رہنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ جہاں خدا کی عبادت کی جائے وہیں اپنے معاشرے سے باخبر رہا جائے، غربا کی امداد بھی کی جائے، مساکین کی امداد بھی کی جائے، فقراء کی امداد بھی کی جائے، غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جائے. اگر ہم شکم سیر ہیں اور اس کے باوجود اس کے بعد ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا سو گیا تو اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر آئے گی. اور آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے نیکی کا جو ذریعہ بتلایا ہے وہ بھی یہی ذریعہ ہے کہ جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ خداوند عالم کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یاد رکھو تم ہرگز نیکی پا ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو. محبوب ترین چیز، پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو. یقیناً قربانیاں ہوتی ہیں، ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. مثلا کوئی فقیر آیا تو ہم نے نکال کر کے اپنی جیب سے 10 روپے 20 روپے 100 روپے دے دیے. یقیناً یہ بھی ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے، لیکن کیا اس کا شمار اللہ اس نیکی میں کر رہا ہے کہ جس کا خداوند عالم نے تذکرہ کیا ہے؟ تو خدا یہ کہتا ہے کہ تم ہرگز نیکی پا ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں قربان کر دو. محبوب ترین چیز اسے کہتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. دیکھیے یاد رکھیے 2 طرح کی چیز ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو آپ کو پسند ہے، ایک وہ ہے جو اسے آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے. مثلا اگر میرے پاس مثلا 2 شیروانی ہو، ایک شیروانی بہت نفیس اور عمدہ ہے اور ایک شیروانی ذرا معمولی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک فطرت کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کے پاس بہترین لباس ہے وہ اس کا پسندیدہ لباس ہے، اور جب پسندیدہ لباس ہے تو وہ اسے اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور ایک جو ذرا معمولی سی شیروانی اور معمولی سی لباس ہے تو ظاہر ہے وہ انسان ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اب اگر ہمارے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے اور وہ کہے کہ مجھے ایک شیروانی کی ضرورت ہے، تو اب ہمارا دل کہاں تک اٹھتا ہے، ہمارا دل کس طرح متوجہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ کہاں تک اٹھتے ہیں اور ہم کس شیروانی کو اٹھا کر کے ساحل کے حوالے کرتے ہیں. ممکن ہے ہمارا یہ عمل ہو کہ ہمارے ہاتھ اٹھیں، لیکن ہمارے ہاتھ بس وہیں تک اٹھتے ہیں کہ جو شیروانی ذرا معمولی ہو گئی وہ کسی کے حوالے کر دیا. لیکن جو اچھی اور بہترین اور نفیس شیروانی ہے وہ انسان اپنے لیے ایک فطری طور پر یہ بات ہے کہ وہ محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے. یقیناً یہ بھی ہمارا انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں، اس نے اللہ کے نام پہ طلب کیا، ہم نے اللہ کے راہ میں اسے دے دیا کہ لو بھائی تمہارا یہ کام چل جائے اور تمہارے مشکلات آسان ہو جائیں. لیکن آپ سوچیں کہ قرآنی نقطۂ نظر سے کیا میں نے اس آیت پر عمل کر لیا کہ جس کے لیے حکم خداوند عالم ہے؟ نہیں، حکم خدا تو یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دیکھو یاد رکھو تم ہرگز نیکی پا ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ کے راہ میں اپنی محبوب ترین چیز قربان کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی راہ میں ریجیکٹڈ مال دینا یہ اس کو پسند نہیں ہے. اگر اس کی مال راہ میں دیتے ہو تو وہ مال دو کہ جو تمہیں پسند ہو. تو آیا اس کی مثال کہیں ہمیں ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی؟ تو ہم نے دیکھا کہ بازار میں 2 شخصیت نکلی، ایک ماقا ہے اور ایک غلام ہے.
کرتے کی دکان پر یہ شخصیات پہنچتی ہیں. آقا نے 2 کرتے خریدے, ایک ذرا معمولی کرتا تھا اور ایک بہترین اور نفیس کرتا تھا. وہی بات جو آج سے 1400 سال کے بعد ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے, 1400 سال پہلے وہی بات غلام کے ذہن میں آئی. وہ غلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آقا نے 2 کرتا خریدا ہے, ایک بہترین لباس اور ایک معمولی لباس. ظاہر سی بات ہے یہ آقا ہیں, یہ ہمارے سید و سردار ہیں, یہ ہمارے مولا ہیں. جو بہترین کرتا اور بہترین لباس ہے وہ آقا نے اپنے لیے خریدا ہوگا, اور جو ذرا معمولی لباس ہے وہ میرے لیے خریدا ہوگا. لیکن عزیزو, انسان اپنی فکر کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے اور دوسرے کی فکر کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن جب لوٹ کر کے یہ دونوں حضرات اپنے گھر تشریف لائے تو غلام کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی کہ جب آقا نے یہ کہا, لو غمبر یہ کرتا تمہارے لیے ہے. جو بہترین اور نفیس کرتا تھا وہ مولا متقیان نے جناب قمر کے حوالے کیا. جناب قمر نے بہترین اور نفیس کرتے کو دیکھا, آپ نے ارشاد فرمایا یہ کرتا مولا آپ کو زیب دیتا ہے اس لیے کہ یہ زیادہ اچھا ہے اور یہ زیادہ مناسب ہے, مجھے تو آپ معمولی کرتا دے دیجئے. اب آپ دیکھیں دینے کا بھی کیا طریقہ ہوتا ہے. آیا ہم اگر کوئی اچھی چیز کسی کو دے بھی رہے ہیں تو دینے کا انداز کیا ہے؟ اگر ہم نے جتلا کے دے دیا, اس پر احسان لاد کر کے دے دیا, تو یقیناً یہ عمل تو ہمارا ہوگا کہ ہم نے اچھا مال اسے دیا, اچھی چیز اسے دی. لیکن عزیزو دینے کا طریقہ غلط ہے, لہٰذا کہیں نہ کہیں ثواب میں کمی واقع ہوگی. عزیزو دینا اس انداز سے ہے کہ دیا بھی جائے اور لینے والے کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ گویا احسان کر کے دیا جاتا ہے. مولا یہ دینا چاہ رہے تھے تو یقیناً یہ کہہ سکتے تھے کہ میں آقا ہوں تم غلام ہو, اور ہم غلاموں کو بہت دیا کرتے ہیں, لہٰذا یہ نفیس کرتا تمہارے لیے ہے. یقیناً یہ کرتا قمبر تک پہنچ جاتا, لیکن یہ بات بھی ذہن قمبر میں محفوظ ہو جاتی کہ کہیں نہ کہیں میں غلام تھا, یقیناً میرے آقا نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے. نہیں, انداز مولا متقیان, کلام کا انداز مولا متقیان کا بدل گیا. آپ نے ارشاد فرمایا قمبر تم جوان ہو, تم پر یہ کرتا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اور یہ کرتا میں پہن لوں گا. لیجئے, جو اللہ کی راہ میں بہترین چیز قربان کر دے, اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دے, وہی نیکیوں کو حاصل کرنے والا ہے. تو مولا متقیان کے اس عمل نے بتلایا کہ یقیناً خدا کی راہ میں دینے والے تو بہت ہیں, لیکن اس انداز سے دو کہ وہ دینا ایسا ہو کہ جو شے تمہیں پسند ہو وہ دوسرے کو اور دوسرے کے حوالے کر دو. اور عزیزو جہاں تک دینے اور سخاوت کا مسئلہ ہے, امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں یہ روایت ملتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک تو دسترخوان مشہور تھا, ہر کس و ناکس اس دسترخوان سے فیضیاب ہوتا تھا اور کسی کے لیے کوئی منائی نہیں تھی, بالکل باقاعدہ دسترخوان لگا رہتا تھا. جو بھی آئے اور آنے کے بعد شکم سیر ہو کر کے بہترین نفیس غذائیں مزین رہتی تھی دسترخوان پر, لوگ آتے تھے اور شکم سیر ہو کر کے چلے جاتے تھے. لیکن امام حسن کا جو دوسرا ایک طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام سال میں 2 مرتبہ, عجیب روایت ہے اور عجیب یہ واقعہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام سال میں 2 مرتبہ اپنے گھر کا کل اثاثہ نکال کر کے لا کے چوراہے پر رکھ دیا کرتے تھے اور یہ اعلان کر دیتے تھے کہ جسے جو سامان چاہیے وہ یہاں سے اٹھا کر کے لے جائے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سامان لا کر کے رکھا ہو تو نگہداشت کر رہے ہوں, نگہبانی کر رہے ہوں, نگرانی کر رہے ہوں کہ دیکھیں کون کون آتا ہے اور کون آنے کے بعد کیا سامان لے جاتا. نہیں, سامان رکھا اور پلٹ کر کے واپس آ گئے اس اعلان کے ساتھ کہ جسے جو سامان چاہیے وہ لے جا سکتا ہے. اس اعلان کا اور اس عمل کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سب کچھ حوالے کر رہے ہیں, جسے جو چاہیے وہ لے جائے, لیکن پلٹ کر اس لیے آ گئے تاکہ لینے والے کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے, مجھے نہ دیکھے, میری آنکھوں سے اس کی آنکھیں نہ ملیں. کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب لینے والا دینے والے کی آنکھوں سے آنکھ ملاتا ہے تو کہیں نہ کہیں آثار شرمندگی چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کیا کہنا ان ہستیوں کا جنہوں نے اتنی احتیاط برتی کہ لینے والا جب ان کے در سے لے کر کے جائے تو وہ خوش و خرم جائے, اس کے چہرے پر کہیں احساس شرمندگی بھی نہ ہو. کسی نے امام حسن علیہ السلام سے کہا مولا یقیناً آپ بہت سخاوت کرتے ہیں, بہت دیتے ہیں, یقیناً یہ آپ کا عمل قابل قبول ہے خدا کی بارگاہ میں, اور یقیناً یہ آپ جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ یقیناً بہت مستحسن عمل ہے. لیکن وہ چاہنے والا ہے, محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے امام کو, اور محبت کی غرض سے ہی وہ گویا یہ مشورہ دیتا ہے مولا آپ بھی تو صاحب عیال ہیں, آپ بھی تو صاحب اولاد ہیں, آپ کے بھی تو گھر والے ہیں, مولا کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کچھ اپنے لیے بھی محفوظ رکھ لیں
اور اس کے بعد کچھ اس کے حوالے کر دیں. بس امام نے جملہ سنا, امام نے ارشاد فرمایا دیکھو مجھے وہ دیتا ہے میں بندگان خدا کو دیتا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ اگر کہیں میں نے ہاتھ روک لیا تو وہ بھی ہاتھ نہ روک لے. جہاں یہ فلسفہ پایا جا رہا ہو یقیناً وہ اعتماد خدا پر ایسا ہے تو بھائی آپ دیں گے ہی بندگان خدا کو اس وقت جب آپ کی جیب میں کچھ ہوگا. امام حسن علیہ السلام نے کیا فکر پہنچائی ہے؟ وہ فکر یہ ہے کہ تم خدا کے نام پر دیتے چلے جاؤ, خدا تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا. بھائی صدقہ کیا ہے؟ انسان کے لیے حکم تو یہی نا کہ اگر انسان غریب ہو جائے تو وہ صدقے کے ذریعے سے خدا کی تجارت, صدقے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ تجارت کرے. کیا مطلب ہے؟ ایک تو انسان خود ہی غریب ہے اور پھر صدقہ دے دے گا. ہاں جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کا جو یہ عمل ہے یہ ایسا شمار ہوتا ہے کہ جب وہ صدقہ دیتا ہے تو جب وہ اپنے ہاتھ سے کسی ہاتھ پر صدقہ رکھتا ہے تو وہ ہاتھ کسی غریب کا ہاتھ نہیں ہوتا, کسی مسکین کا ہاتھ نہیں ہوتا, بلکہ وہ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے جس پر وہ صدقہ رکھا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جہاں یہ فلسفہ ہو کہ اگر تم ایک نیکی کر کے آؤ گے تو تمہیں ہم 10 نیکیوں کا اجر عطا کریں گے, تو یقیناً اگر اس کے ساتھ تجارت کی جائے تو یقیناً وہ 1 کا 10 اور 10 کا 100 دینے والا ہے. امام حسن علیہ السلام نے یہ عمل کر کے ہمیں بتایا ہے کہ تم خدا کی راہ میں بانٹتے رہو, خدا کی راہ میں دیتے رہو, خدا کی راہ میں انفاق کرتے رہو. جتنا زیادہ خدا کی راہ میں انفاق کرتے رہو گے خدا اتنا زیادہ تمہارے مال میں بھی ترقی کرے گا, تمہاری اولاد میں بھی ترقی کرے گا, تمہارے خزانے میں بھی ترقی کرے گا, تمہارے رزق میں بھی ترقی کرے گا. بس ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام کی وہ سیرت پاک موجود ہے کہ جہاں انفاق کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے, انفاق کے اصول بھی بتلائے گئے ہیں. اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر آنے کے بعد کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کسی نے تعریف کی کہ حاتم بڑا سخی تھا, اتنا زیادہ سخی تھا کہ اس کے 40 دروازے تھے, اور ایک سائل جب 40 دروازے پر اس کے جاتا تھا تو وہ کسی دروازے پر منع نہیں کرتا تھا, بلکہ اس سائل کو یہاں سے بھی دیا, وہاں سے بھی دیا, وہاں سے بھی دیا. بڑی سخاوت مشہور ہے کہ بہت بڑا سخی تھا. جواب ملا کتنا بخیل تھا کہ جو ایک فقیر کو 40 دروازوں پر دوڑاتا تھا. سخاوت تو اسے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ہے تو ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتے کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے. بس عزیزو یہی تو وجہ ہے کہ جو ایک مرتبہ در آل محمد کا فقیر ہو جاتا ہے اسے اور کسی دروازے پر جا کر کے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب وہ چاہے علم کا معاملہ ہو, چاہے مال کا معاملہ ہو, چاہے کسی بھی رزق کا معاملہ ہو, جو آل محمد سے رجوع کرتا ہے, جو ان کے دروازے پر آ جاتا ہے, جو ان سے طلب کر لیتا ہے, اسے اور کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے تمام دروازوں سے تھک ہار کر کے لوگ بالآخر کہیں نہ کہیں آل محمد کے در پر آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی جھولیوں کو بھر کے جاتے ہیں. یہ جو ایام چل رہے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ پایا جا رہا ہے, یہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں صرف اس میں شیعان حیدر کرار ہی تذکرہ کرنے والے نہیں ہیں. کوئی قوم ایسی نہیں ہے, کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جو امام حسین کو نذرانہ عقیدت اپنے انداز سے پیش نہ کر رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی اس انداز کی قربانی ہے کہ جنہوں نے نہ صرف شریعت بچائی ہے, جنہوں نے نہ صرف دین بچایا ہے, بلکہ پوری انسانیت کو محفوظ کر کے رکھ دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسی قربانی کی یاد میں پوری کائنات میں آج یا حسین کی پابندی, یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی. اتنی پابندیوں کے باوجود اس موسی مرض کی وجہ سے جو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے درمیان آج جو اجتماعیت ہونی چاہیے تھی وہ اجتماعیت نہیں ہو پا رہی ہے. ہم اس انداز کا مجمع جمع نہیں کر پا رہے ہیں, ہم اتنی بڑے مجالس اور عزاداری کے پروگرام اٹینڈ نہیں کروا رہے ہیں. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ذکر امام حسین میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے, آج دیگر ذرائع کے ذریعے سے ہر عزادار حسین کہیں نہ کہیں ذکر حسین اور ذکر امام حسین علیہ السلام اور ذکر شہدائے کربلا علیہ السلام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے
کہ اگر یہ ذکر ہے تو اسی ذکر کی وجہ سے دین بھی باقی ہے، شریعت بھی باقی ہے، اور نہ یہ کہ دین اور شریعت باقی ہے بلکہ انسانیت باقی ہے۔ بس عزیزو آپ سوچیں اور یہ غور و فکر کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو عظیم قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا گیا تھا وہ ایسی عظیم تھی کہ اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں تاریخ میں ایک سے ایک جنگیں آپ کو مل جائیں گی، ایک سے ایک وار آپ کو مل جائے گا، ایک سے ایک جنگجو افراد آپ کو مل جائیں گے، لیکن جتنی جنگیں ہیں زمانے نے ان تمام کی تمام جنگوں کی تاریخوں پر کہیں نہ کہیں تاریخ نے ایک پردہ ڈال دیا ہے کہ کہنگی کا وہ پردہ ہے کہ وہ پرانی تاریخیں ہو گئیں۔ کوئی کائنات کی تاریخ اتنی نہیں دہرائی جاتی جتنی کربلا کی تاریخ دہرائی جاتی ہے، اور قسم خدا کی یہ اعجاز واقعہ کربلا ہی تو ہے کہ جب بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہماری نگاہوں کے سامنے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں اور ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ بس یہی تصور ہمیں آمادہ کرتا ہے اور ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولا نے اگر وہاں حل من کی صدا بلند کی ہے تو ہم لبیک یا حسین کی صدا کے ساتھ امام کی آواز پر جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ لبیک یا حسین کیا ہے؟ یہ لبیک یا حسین حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز استغاثہ بلند کی تھی۔ کس عالم میں یہ آواز استغاثہ بلند کی گئی ہے؟ ایسے عالم میں کہ جب تمام امام کے رفیق، تمام امام کے چاہنے والے، تمام امام کے اہل خاندان، تمام بزرگوں جوان سب میدان قتال میں جانے کے بعد منزل شہادت پر فائز ہو چکے ہیں، کوئی باقی نہیں ہے۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے حل من مبارز، حل من مبارز ہے کوئی جو مقابلے پر آئے، اور یہ آواز آتی ہے حسین یا تو خود آؤ یا کسی کو بھیجو۔ یہ آواز جب ادھر سے آ رہی ہے تو امام بھی ایک بلند منزل پر تشریف لے گئے، ایک بلند مقام پر تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ یاد رکھیے یہ آواز حسین کی صرف سرزمین کربلا تک محدود نہیں تھی بلکہ یہ آواز کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ یاد رکھیے جو بھی امام حسین کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے وہ یقیناً لبیک یا حسین کہتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج ہر جگہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہ ہے کہ مولا آپ نے ہمیں بلایا تھا، ہم آج بھی آپ کی امداد کے لیے موجود ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا، ہم قربانی اس انداز سے تو نہیں دے سکتے، لیکن ہماری قربانی یہی ہے کہ ہم امام حسین کے مشن کو باقی رکھیں۔ ہماری قربانی یہی ہے کہ ہم امام حسین کے مقصد قربانی کو باقی رکھیں۔ ہماری قربانی یہی ہے کہ ہم دین و شریعت کی پابندی کر کے امام حسین کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ ہاں عزیزو کیسی حالت ہے اور کس پوزیشن میں امام حسین آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جب سارے کے سارے شہداء جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب کوئی باقی نہیں ہے، اب یکا تنہا امام حسین اس انداز سے بچے ہیں کہ مردوں میں کوئی نظر نہیں آتا، جوانوں میں کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ امام حسین بلندی پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ اس آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام حسین در خیمہ پر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں اے زینب و رقیہ، اے ام کلثوم، یہ بتاؤ میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے، میری زندگی میں گریہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بس یہ آواز آنی تھی۔ اندر سے بیویوں نے آواز دی اے مولا آپ کی آواز استغاثہ پر ششماہ مجاہد علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے۔ بس عزیزو امام نے علی اصغر کے اس عزم اور حوصلے کو دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ آواز استغاثہ پر یہ علی اصغر کی لبیک اس لبیک کہنے کا ایک انداز تھا۔ گویا علی اصغر کہہ رہے ہوں کہ بابا جان آئیے میں قربانی دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا رباب لاؤ، اپنے بچے کو میرے حوالے کر دو، میں اس کے لیے سوال آگ کرتا ہوں، شاید یہ اشقیاء اسے پانی پلا دیں۔ لیجئے امام حسین علیہ السلام نے
جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا. رباب نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو تیار کیا, غور سے دیکھا. جی چاہتا ہے کہہ دوں اے رباب علی اصغر کو جتنا پیار کرنا ہو کر لو, اس لیے کہ یہ بچہ زندہ جا تو رہا ہے لیکن زندہ پلٹ نہ پائے گا. اجرکم اللہ. لیجئے امام حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا, ابا کا سایہ کیا, ایک بلندی پر آئے, آواز دیے فوج اشقیا اگر تمہاری نگاہ میں میں گناہگار ہوں تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے, آؤ آگے بڑھو, اس بچے کو ایک جرعہ آب دے دو. لیجئے کوئی جواب نہیں ملتا. امام نے جلتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو لٹا دیا. معلوم ہے یہ کون سی زمین ہے؟ ایسی جلتی ہوئی زمین ہے جس کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ اگر دانہ ڈال دیا جائے تو وہ دانہ بھن جائے. اللہ اکبر. جناب علی اصغر کو امام حسین نے لٹایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اصغر کے بہانے پانی پی لوں گا تو آؤ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو. لیجئے کوئی جواب نہیں ملتا. پھر امام حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں اٹھایا. اب اشقیاء سے مخاطب نہیں ہے امام, اب اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں, اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت کو تمام کر دو. بس یہ سننا تھا. بیک مرتبہ جناب علی اصغر نے باپ کے چہرے کو دیکھا, اشقیاء کی طرف مڑے, ننھی سی زبان ارے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. بھئی یہ ہونٹوں پر زبان کا پھیرنا تھا. فوج اشقیاء میں تلاطم برپا ہو گیا. فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. اجرکم اللہ. بیک مرتبہ پہ سر سعد آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے اینا اینا ہرملا, اے ہرملا تم کہاں ہو, اے ہرملا تم کہاں ہو. بیک مرتبہ ہرملا آگے آتا ہے, چلے کمان میں تیر جوڑتا ہے, رہا کرنا چاہتا ہے, نشانہ خطا کر گیا, پھر رہا کرنا چاہا, پھر نشانہ خطا کر گیا. بیک مرتبہ پہ سر سعد آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اے ہرملا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اس پورے خطے میں سب سے اچھا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. اے ہرملا تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تیرا نشانہ خطا کر رہا ہے. بھئی یہ سننا تھا. ہرملا کہتا ہے اے پہ سر سعد ارے جو منظر میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو, میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ جب بچے کی طرف میں تیر کو رہا کرنا چاہتا ہوں, ایک معظمہ بالوں کو بکھرائے ہوئے بچے کے سامنے آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے ہرملا میرے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے. اجرکم اللہ. لیجئے تیسری مرتبہ چلے کمان میں تیر کو جوڑا گیا. اب جو تیر رہا ہوا وہ بچہ باپ کے ہاتھوں کو منقلب ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے اصغر کے لہو کو اپنے ہاتھوں میں لیا, آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آواز مولا اگر ایک قطرہ نہ آسمان کی طرف آ گیا قیامت تک بارش نہ ہوگی. زمین کی طرف پھینکنا چاہا. آواز مولا اگر زمین پر ایک خطرہ بھی آ گیا تو قیامت تک دانا نہ ہوگے گا. لیجئے امام نے اپنے چہرے پر خون مل لیا. آپ نے اشارہ فرمایا اے علی اصغر اب حسین اسی انداز سے اپنے نانا سے ملاقات کریں گے. اجرکم اللہ. حسین نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں, بڑی میتیں لائے, لیکن حسین کے پائے قدم میں کہیں بھی تزلزل نظر نہیں آتا. حسین بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن نہ معلوم اصغر کی میت میں کتنا وزن موجود تھا. علی اصغر کی میت کو لے کر کے حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. امام نے یہ عمل 7 مرتبہ انجام دیا. در خیمہ پر آئے, آواز دیے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. ایک مرتبہ رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی. آنے کے بعد کہتی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے, میں پیاسی رہ گئی. امام نے کچھ جواب نہ دیا. ابا کا دامن ہٹایا. میں اتنے میں ماں آ گئی. ماں نے جب منظر دیکھا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہے, دوڑ کر بچے کو آغوش میں لیا. اے میرے لال تیری عمر کے تو جانور بھی نہر نہیں کیے جاتے. یہ کیسے ظالم ہے جو تجھ جیسے بچے پر بھی رحم نہ کھا سکے اور تجھے بھی تیرے سے شعبہ سے اس انداز سے شہید کر دیا کہ تیرا لہو امام کے چہرے پر موجود ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيام الانقلاب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رزقا بقضائه وتسليما. حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين